شاہد صاحب. آن ہو گیا. اسپیکر صاحب آپ کے کچھ فارم 47 کے منیز آئے اور کچھ غیر حاضر ہیں تو میں کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, کاؤنٹ بھی میڈ. جی ہاؤس از ان آرڈر. کائنڈلی اوتھ کے لیے ممبرس کھڑے ہوں. جی میں نے کہہ دیا نا, ہاؤس از کمپلیٹ, یو کین کاؤنٹ اٹ یور سیلف آلسو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا, کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی میں اپنے فرائض منصبی ایمانداری, اپنی انتہائی صلاحیت و وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری, سالمیت, استحکام, بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا, کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا, جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے.
اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائیں۔ آمین۔ پلیز سائن دا رول۔ جی تھینک یو فار شیمنگ می، تھینک یو۔ جی عمر ایوب صاحب آن اے پوائنٹ آف آرڈر۔ جناب اسپیکر بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں اس معزز ہاؤس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آج ہم لوگ معزز ہیں۔ جناب اسپیکر یہاں پہ جناب اسپیکر یہاں پہ ایک اہم ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں۔ جناب اسپیکر بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آج یہاں پہ 4-5 ممبرز نے آ کے ادھر اوتھ جو لی ہے، جو حلف لیا ہے وہ غلط ہے۔ ڈوگر صاحب رانا تنویر صاحب جواب دیں گے۔ جناب ڈوگر صاحب ایک منٹ ذرا تشریف رکھیں سارے۔ ڈوگر صاحب ذرا تشریف ڈوگر صاحب ان کو بات ڈوگر صاحب ذرا تشریف رکھیں۔ ڈوگر صاحب میں نے اس کے اوپر ہوم ورک کر کے ڈوگر صاحب ذرا تشریف رکھیں ایک منٹ۔ جناب اسپیکر سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ جن ممبران نے آج اوتھ لی ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں آتا ہے، وہ غیر آئینی طور پہ لے رہے ہیں اور اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دیا ہوا ہے۔ یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے سر، اور ان کو جو ہاؤس نے ایڈمنسٹر کیا ہے وہ وائڈ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 جناب اسپیکر، یہاں پہ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن الحمدللہ میرے قائد جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھ ناچیز کو نامنیٹ کیا، اور بحیثیت کینڈیڈیٹ فار دا پرائم منسٹرز الیکشن یہاں پہ جو میں نے سپیچ بھی کی اور اس کے بعد یہاں پہ میں ریپرزینٹ کر رہا تھا اپنی پارٹی کو بھی، میں گیا اپنے قائد کو ملنے کے لیے اڈیالہ جیل میں۔ ہم لوگوں کے پاس کورٹ آرڈرز تھے، اس کے باوجود یہ دوسری بات ہے جناب اسپیکر کہ جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے جو
कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट किया, मिलने नहीं दिया, और ये बारहा बार आ रहा है। हमें बताया जाए जनाब स्पीकर कि जिस आइन के तहत हम सारों ने ओथ उठाया है, क्या इस आइन की हैसियत या नहीं है, या वो जेल सुपरिटेंडेंट जिसका नाम असद वड़ाइच है वो एज अ पावर ऑन टू हिमसेल्फ है और वो डिसाइड करेगा कि मैं आइन के मुताबिक जो कोर्ट्स बनी है उन जज साहिबान का ऑर्डर मैं नहीं मानूंगा, तो हमें बता दिया जाए जनाब स्पीकर, जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं वो मुल्क कैसे चलेगा? जनाब स्पीकर, ये निज़ाम नहीं चल सकता इस तरह। मैं यहाँ पे अपने सारे ऑपोजिशन मेंबर्स की तरफ से यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आज जो ओथ लिया गया है उसका नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए, वो गैर आईनी है और इनकी कोई हैसियत नहीं है। यहाँ पे ये लोग मसनूई तौर पे और स्ट्रेंजर्स इन द हाउस है, और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर जो फॉर्म 47 के भी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, जिनको ओवरनाइट डिक्लेयर किया था, जिनको फोर्सफुली जिताया गया था, उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं और मुज़ामत करते रहेंगे जब तक हमारे पूरे के पूरे 180 मेंबर्स इंशाअल्लाह ताला इस हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नहीं आते, और ख़वातीन का कोटा हमें नहीं मिलता। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करूंगा कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है और इस दिन को ख़वातीन के हकूक़ पे डाका डाला जा रहा है इन गैर आइनी और गैर कानूनी हलफ बर्दारी से। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं इसमें गुजारिश ये करूंगा कि रेजोल्यूशन हमारे पास मुख्तलिफ आई हैं, अगर आप लोग इधर भी कंसल्ट कर लें। ये जी वुमेन्स डे की जी अटॉर्नी जनरल साहब, वुड यू लाइक टू रिस्पॉन्ड ऑन दिस? जी Thank you, Mr. Speaker. नहीं, अब ये जवाब देंगे। उमर साहब तशरीफ रखें, इनको जना दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, ये जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है ना, चलें बात कर लीजिए। ठहरिए जी, माइक खोलें। नहीं, अभी लेट्स रिजॉल्व दिस इशू फर्स्ट, देन वील। जी माइक खोलें। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। देखिए जनाब स्पीकर, हमारी जो रिज़र्व सीट्स है पहले दिन से हम उस पर बात चले की आ रहे, जो ये हम आपको पॉइंट आउट करा रहे हैं कि इनको वोट ना दी जाए। ये मैं आपके पास सिर्फ वो फैक्ट्स एंड फिगर कोट करता हूँ कि डिस्प्यूट किस चीज़ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स जिन्होंने SIC को ज्वाइन किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो हमारे 86 MNAs इस हाउस में और 9 MPAs सिंध असम्बली में हैं, 107 MPAs हमारे पंजाब असम्बली में हैं और 90 MPAs हमारे KPK असम्बली में। इसके बेस पे इलेक्शन कमीशन के पास इस असम्बली में जो 60 सीट्स है नेशनल असम्बली में वोमेन जी, काइंडली प्लीज, आप लोगों की आवाज बहुत गूंज रही है बीच में। जुनैद साहब आपकी आवाज बहुत गूंज रही है। ऑनरेबल मेंबर स्पीकिंग प्लीज। जी जनाब स्पीकर, यहाँ जो नेशनल असम्बली में 60 वोमेन की सीट्स है और 10 नॉन मुस्लिम्स की है। बाकी प्रोविंसेस में जो सीट है उसको बेस पे इलेक्शन कमीशन ने जो सीट प्रिजर्व रखी थी हमारे लिए सब्जेक्ट टू देयर डिसीजंस, वो सीट्स है 8 वमेन सीट KPK असम्बली से जो हमारे आने थे उनके लिए प्रिजर्व कर दी, 12 वमेन सीट पंजाब से जो आने वाली उनके लिए रिजर्व कर दी और 3 नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व कर दी इस असम्बली में। ये 23 सीट्स हैं। इसके अलावा जो KPK असम्बली में है वहाँ 21 वमेन की सीट्स है। पंजाब असम्बली में हमारे 24 MPA की सीट्स है
اور نان مسلم کی سندھ اسمبلی میں 2 وومن کی سیٹس ہے، کے پی کے میں 21، پنجاب میں 24 اور سندھ اسمبلی میں 2۔ یہ ٹوٹل اسپیکر صاحب 47 سیٹیں بنتی ہے، ہماری 8 نان مسلمز کی بنتی ہے پروونشل اسمبلیز میں۔ اس پہ جو پٹیشن کا ذکر آ رہا ہے جناب اسپیکر، ہم نے پٹیشن کس طریقے سے فائل کی؟ ہم نے 4 اپلیکیشنیں بھیجی الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن سے ہم نے مطالبہ کیا کہ نیشنل اسمبلی اور 3 پروونشل مسئلے اسمبلی میں ہمارے وومن اور نان مسلم کی ریزرو سیٹیں دیں۔ کمیشن نے اس پہ ڈیسیجن دینے سے پہلے انتظار کیا اور 6 اور اپلیکیشن آئی ہے دوسری پارٹیوں کی۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے سنا، اب ان کو صرف نوٹ پر مالے 28 تاریخ کو ہیرنگ ہوئی، 1 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے اس پہ آرڈر کیا 1 مارچ، لیکن الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر کو اناؤنس نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا 4 تاریخ کو 4 بجے دن، 4 تاریخ کو 4 مارچ کو الیکشن کمیشن نے آرڈر اناؤنس کیا اور 4 مارچ کو ہی نوٹیفیکیشن ایشو کی۔ اس لیے جب ہم پشاور ہائی کورٹ گئے تو ایک نوٹیفیکیشن کے علاوہ باقی نوٹیفیکیشنیں نہیں تھی، لیکن ہم نے پریسائزلی اسپیسیفکلی پورے پاکستان کی سیٹوں کا ذکر کیا اور کورٹ نے ہمیں اسٹے دے دیا، اور اس اسٹے میں آدھو پریسائزلی یہ ورڈ لکھے تھے کہ the speaker shall not administer oath، اس میں 5 to 20 سیکنڈ تک رسپانڈنٹ تھے، اس میں کے پی والے شامل تھے، لیکن یہ ضرور انکلوڈ تھا ان کے سبجیکٹ میٹر میں کہ ان کو کسی صورت اوتھ ایڈمنسٹر کی نہیں کیا جائے گا۔ وہ آرڈر کی کاپی آپ کے پاس بھیجنا الیکشن کمیشن کی ثواب دید ہے۔ ان کو جب تک وہ آرڈر سارے ہائی کورٹ فیصلہ نہیں کرتی، وہ آپ کے پاس کمیونیکیٹ ہوا ہوگا۔ اگر وہ آپ کے پاس نہیں تو وہ ہائی کورٹ کا کام ہے، کیونکہ ریسٹے کا میٹر ہائی کورٹ خود امپلیمنٹیشن بینچ بھیجتی ہے اور الیکشن کمیشن بھیجتا ہے۔ اس سے پہلے ان کو اوتھ ایڈمنسٹر کرنا اس اوتھ کی وائلیشن ہے اور ہماری رائٹ کی وائلیشن ہے۔ ہم یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسپیکر۔ جی گوہر صاحب، آپ نے بجا فرمایا نہ ہمیں کورٹ کی طرف سے اطلاع آئی ہے نہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو ہم اٹارنی جنرل کا ویو پوائنٹ بھی لے لیتے ہیں، پھر آپ اف یو نیڈ ٹو ریسپونڈ آفٹر دیٹ دیکھ لیجیے گا۔ جی اٹارنی جنرل صاحب۔ Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I will not be addressing this august House on the merits of the matter, because the matter is sub judice now, not just because before one High Court, which is Peshawar High Court, but also 2 other High Courts. It was taken up before the Sindh High Court and the Lahore High Court earlier today. And I would first deal with the Peshawar High Court's decision and then take this House through what happened in Lahore and in Karachi in the Sindh High Court today. Mr. Speaker, the matter before Peshawar High Court, as the learned member has rightly pointed out, related to the seats, which reserved seats for women. The 8 returned candidates which were notified by the Election Commission were impleaded as respondents in that petition. It was only those 8 reserved seats for women, the returned candidates on those seats for women, which were impleaded as respondents, and the Peshawar High Court has granted an injunction and restrained an oath to be administered to them, and as I understand, that oath has not been administered today. جی یہ صحیح ہے کہ کے پی کا کوئی ممبر So this is in conform or is in accordance with the order of the Peshawar High Court. مگر اٹارنی جنرل صاحب ہمارے پاس نہ کورٹ کا آیا اور نہ الیکشن کمیشن کا سیکریٹریٹ تک آیا۔ Sir, if I may, sir, as far as the order of the Peshawar High Court is concerned, that order was announced, and as I understand, those 8 returned candidates have not been given oath. If they have not been given oath by you, then, in my opinion, there is no contempt. But as far as the other 2 matters are concerned, I believe my learned friend is perhaps aware of them. The Lahore High Court has not granted an injunction. It has issued notices to all parties for 13th, I believe, which is next Wednesday, when the matter will be taken up. Now, if the members who have been administered oath today belong to the province of Punjab, then surely my learned friend would agree that the territorial jurisdiction of Peshawar High Court would not extend to province of Punjab, or to that extent members who have been declared returned candidates for the seats allocated to Punjab. Under clause 3 of Article 51, Mr. Speaker,
the reserve seats for women are allocated to each of the provinces. So the total 60 seats to the reserve for women are allocated to each of the provinces, and the percentage share of each political party is worked out on the basis of general seats which they win from each of the provinces, and that is how the seats are then distributed. So therefore, as far as the Peshawar High Court's decision is concerned, it surely applies to the reserve seats which are allocated to the province of Khyber Pakhtunkhwa, but it cannot apply under the Constitution to other provinces because, as I said, the reserve seats for women are allocated or allocatable to each of the provinces, separately. Now, the other matter, Mr. Speaker, relates to the seats reserved for non-Muslims. I have gone through the petition, the memo of parties of the petition. I have not seen any non-Muslim being impleaded in that petition. My understanding is that the candidates, or at least the contesting candidates, if there were any at that time, none of them belonged to province of Khyber Pakhtunkhwa, because if it was so, I am assuming they would have come forward and had become a party to that petition. So as far as the legal position stands, in my opinion, Mr. Speaker, the order of Peshawar High Court would surely apply to those 8 reserved seats for women, and they cannot be administered oath till such time the Peshawar High Court either withdraws that injunctive order or decides or rejects the petition. But the oaths administered today, if they are confined to members who have been declared as returned candidates for reserved seats for women from province of Punjab, or the reserved seats for non-Muslims, and the candidates, of course, the reserved seats for non-Muslims are allocatable to the entire country, but if none of them, the candidates who claim that they should have been given that reserved seat is before the Peshawar High Court, in that case, the injunctive order would not apply to the reserved seats for non-Muslims either, Mr. Speaker. Thank you, sir. Ji, Gaur sir. Mr. Speaker. Mr. Speaker, what the learned Attorney General is actually said is actually referring to, and I think that he has not read the order, he has actually not gone through the petition that we filed in the Peshawar High Court. I will just go through some of I have the copy of it. Mr. Speaker, we filed the petition in High Court. And the High Court the petition is against the order of the Election Commission that was passed on the 1st but announced on the 3rd of March. And in that petition, when it came up for hearing, there was a constitutional issue involved in the High Court, the Learned Division bench, referred it to, which is now being heard by a 5-member bench. The High Court actually formulated a number of questions. 6 questions were formulated. One of those questions is whether the Election Commission of Pakistan has misconstrued and misinterpreted the provision of Article 51C of the Constitution, read with Section 104 of the Election Act 2017 and Rules 2, 92 and 94 of the Election Rules 2017. In view of the above formulated questions of law, we refer the matter to Honorable Chief Justice of this Court for constitution of a larger bench to educate upon the intricate constitutional questions involved in the matter. Notice be issued to the Worthy Attorney General for Pakistan and the Worthy Advocate General for KPK under this to assist this in the subject matter. Mr. Speaker, that is precisely the questions before the High Court, and the matters involve not only the interpretation, but that involves an order passed by the Election Commission. And whenever the Election Commission order is in questions, that applies to the entire Federation. Our submission is that the entire case is now sub judice. Therefore, no one is supposed to be administered oath, whether it's from KPK or whether it's from Punjab. May I have your attention, Speaker? Speaker Sahab, attention please. Ji, Gaur sir. Mr. Speaker, therefore, the matter is sub judice, not only sub judice in the High Court, but the High Court has passed a stay order, and that applies to all cases. And my request therefore would be, Your Honor, Mr. Speaker, we are submitting that no one shall be administered oath. Ji, thank you. Mera khayal hai, I've heard Gaur Sahab also, and I've heard the Learned Attorney General also. और आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस इशू के एक तो हमें कोई इतला नहीं मिली, तशरीफ रखें प्लीज,
ایک مجھے اطلاع نہیں ملی، دوسرا اگر اطلاع بھی ملتی تو ہم نے وی وڈ ہیو گون بائی دا بک. تو اس لیے اب میں 2-3 چیزیں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک آنریبل ممبر نے نیشنل اسمبلی فلور پہ بیٹھ کے سگریٹ پی ہے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں. تو آئی وڈ ریکویسٹ آل ممبرز پلیز ایسے نہ کریں. اگر پانی بھی پینا ہوتا ہے تو یو ہیو ٹو سیک پرمیشن. دوسرا، سوشل میڈیا کے ٹک ٹاکر جو یہاں گیلری میں بیٹھ کے یہ ویڈیوز بناتے ہیں، دس از ٹوٹلی پروہیبٹیڈ. ابھی تک تو ہم نے اس پہ آبجیکٹ نہیں کیا، مگر اگر اب یہ بنے گی تو ویل ٹیک ایکشن. تیسرا یہ ہے کہ جو لابیز ہیں دے آر پارٹ آف دس ہاؤس، اور وہ یہاں سوائے ممبران کے علاوہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ یہ لابیز میں کوئی لوگ تشریف نہ لائیں. اور سیکیورٹی کی وجہ سے وداؤٹ انٹری پاس پلیز مہربانی کر کے ممبران نہ آئیں. لیو اپلیکیشن. Arshad Abdul Vora has requested for grant of leave on 4th March. Is leave granted? Granted. Khwaja Izharul Hasan has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sayyid Hafizuddin has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Dr. Nikat Shakil Khan has requested for grant of leave. Is leave granted? Granted. Khurram Murawwar Manj has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Sayyid Ayaz Ali Shirazi has requested for grant of leave for 4th March. Is leave granted? Granted. Hamida Hussain has requested for grant of leave for 8th March. Is leave granted? Granted. Mia Ghaus Mohammed has requested of grant of leave from 8th to 12th March. Is leave granted? Granted. Election Commission of Pakistan کو ہم نے نیشنل اسمبلی کا یہ جو سارے چیمبر اور ہال ہینڈ اوور کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک ریزولوشن نوید قمر صاحب موشن موو کیجئے. جی نوید قمر صاحب. Sir, this is because today is International Women's Day. So Women's Day پہ بھی اس کے بعد آئیں گے. women have moved resolutions to call attention to this particular event. تو موشن موو کرے ویمنز ڈے کے اوپر. کرتا ہوں. جی. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolution, orders a day and notice of resolutions for today may be suspended in order to take up the resolution. Now I put the motion to the House. The question is that the motion has moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, the motion is adopted unanimously. Resolution move کیجئے. کون کرے گا؟ Is this a joint resolution? اگر جی ایک ریزولوشن، اور مہربانی کر کے اگر آپ سب سے سائن کرا لیجئے on both sides of the aisle. جی یہ پہلے ہم اس کو کر لیں جی ریزولوشن کا. جی یہ سیر کامران صاحبہ موو کریں گی. جی کیجئے. میں نے ان کو دے دیا، اس کے بعد
ایک سیکنڈ جی اسد کیسر اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب منہ پہ اسپیکر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں اسی سیٹ پہ بیٹھا تھا جی اور مسٹر شہباز شریف صاحب 4 گھنٹے اور 2 دن تقریر کرتے تھے اور مجھے کہا جاتا تھا کہ جب اپوزیشن لیڈر اٹھے اس کو اسی دم مائک دینی ہے تو ہمارا اپوزیشن لیڈر ڈیمانڈ کرتا ہے تو کہیں گے اس کو تو آنر کریں نا جی تشریف رکھیں لیڈر آف دا اپوزیشن ابھی تک تو یہ نہیں بنے نا نہیں کہاں ہو گیا خود سے ہو جاتا ہے نہیں کوئی طریقہ ہوتا ہے کوئی میں ان کا میرا بھی ان سے بڑا تعلق ہے بہت احترام کا رشتہ ہے ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن بننے تو دینا پہلے آپ لوگ بنانا نہیں چاہ رہے نہیں عمر صاحب یہ لوگ آپ کو عمر صاحب یہ آپ کو لیڈر آف دا اپوزیشن نہیں بنانا چاہ رہے ان کو پتہ ہے کس طرح بنتا ہے جی موو کیجئے جی سیر کا جی ایک سیکنڈ سجیشن دیجئے عمر صاحب کا مائک کھولیں شکریہ جناب اسپیکر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب اسپیکر یہ بھی ہماری غلطی تو نہیں ہے کہ شہباز شریف اٹھ کے اپنی سپیچ پہ کہتے ہیں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن بننے کا اس پہ میری کم از کم غلطی نہیں ہے نمبر 1 نمبر 2 شہباز شریف صاحب کے کہنے سے تو ابھی تک نہیں بنے اس کو ڈی سیٹ کرنا پڑے گا پھر میں اپوزیشن لیڈر کی سیٹ لے لوں گا بے فکر رہے آپ سر جناب اسپیکر نمبر 2 اہم بات اس آن اے ویری سیریس نوٹ اس ریزولوشن کے حوالے سے آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے ہماری خواتین اسی کی ریزولوشن ہے جی اسی پہ ریزولوشن ہے اسی پہ سر ایک اہم یہ میں سارے ساتھیوں سے کہوں گا ذرا آپ پرامن طریقے سے اس کو سن لیں صبر سے ہماری بشرا بی بی یاسمین راشد صاحبہ نہیں this is irrelevant نہیں سر ہماری خواتین سہر صاحبہ پڑھیے آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیبیٹ نہ ہو اس کے اوپر تو پھر نہیں کریں گے I have to hand it over to the election بات کیجئے جی سہر صاحبہ Recognizing the significant potential and contributions of women in all spheres of life, honoring the memory of Shaheed Mohattarma Benazir Bhutto, the first elected Prime Minister in the Islamic world and twice elected Prime Minister of Pakistan, as an icon of women's struggle, courage and resilience in the face of challenges. Acknowledging the accomplishments and contributions of Shaheed Mohattarma Benazir Bhutto as leader of the House and leader of the opposition, and her unwavering dedication to democracy, women empowerment, human rights, social justices, and equitable society. Realizing the need for increased efforts, resources, and focus on women and girls in fulfilling their potential. Taking note of this year's UN theme, Invest in Women, Accelerate Progress, the National Assembly of Pakistan expresses deep appreciation and pays tribute to Shaheed Mohattarma Benazir Bhutto as a role model for women and mothers in general, and women politicians and parliamentarians in particular. Emphasizes the importance of continued and sustained efforts to remove barriers and obstacles that hinder the realization of women's full potential. Calls upon governments, the private sector, and families to invest more in women and girls, enabling them to make even greater contributions to progress and development. Therefore, be it resolved that the National Assembly of Pakistan recognizes the importance of International Women's Day in fostering gender equality, commemorating women's accomplishments, and advocating for women's rights. Expresses the appreciation and pays tribute to Shaheed Mohattarma Benazir Bhutto for her extraordinary leadership, bravery, and commitment to advancing women's empowerment. Pledges to uphold her legacy by championing policies that empower women, ensure equitable opportunities, and eradicate gender-based discrimination. Encourages all citizens to actively engage in building a more inclusive and just society. Strongly condemn the growing incidences of violences and harassment against women in general and women politicians in particular. Directs all concerned departments to show zero tolerance towards the perpetrators and inciters of crimes against women. Resolved on this 8th day of March, in tribute to Shaheed Mohattarma Benazir Bhutto, we reaffirm our dedication to advocating for women's rights
and nurturing a society where every woman's voice is valued and honored. Further resolves to promote gender equality through legislative measures, education and awareness campaigns to eliminate gender-based violence, discrimination and stereotypes. Calls upon all stakeholders, including government, bodies, civil society organizations and the private sector to work collaboratively in promoting women's empowerment and creating an environment that enables women to thrive in all spheres of life. Urges the inclusion of women in decision-making processes at all levels, ensuring that their meaningful participation in shaping policies and programs that impact their lives. Commits to providing equal access to education, healthcare, economic opportunities, and social protection for women, particularly those in marginalized communities. Resolved on this International Women's Day, let us honor the legacy of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, who sacrificed her life for restoration of democracy, courageously challenged terrorism, and promoted politics of reconciliation, and strive towards a future where women are truly empowered, valued, and respected, contributing to the progress and prosperity of our nation. Thank you. Now I put the resolution to the House. The question is the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. I wish आपने resolution oppose ना की होती. I wish आप लोगों ने resolution move की होती. आपने अपनी की होती, आपने अभी तक नहीं किया. The House is adjourned to meet again on Wednesday, 13 March at 2 p.m.